याद रखिए یہ مطلوب شرعی ہے از روئے قرآن کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ صادقین ہیں. اور یہ مطلوب شرعی کا لفظ بھی میں بول رہا ہوں، یہ اتنا گویا اس بات کو میں ذہن میں رکھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں کہ یہ اتنا اہم مطالبہ ہے اور اس مطالبے کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کو جو صادق الصادقین ہیں، ساری سچائیوں کا مرکز ہیں، خود آپ کی ذات گرامی، آپ کو بھی یہ فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیے. وہاں وَاصْبِرْ کا لفظ جو آیا ہے اس کا میں ترجمہ اردو میں اس کے سوا اور کوئی نہیں کر پاتا، جس کو یوں کہیے کہ ایسا نہیں کہ اتفاق سے کہیں بیٹھ گئے، یہ نہیں ہے اتفاق سے چلتے پھرتے بھائی کوئی اور کام نہیں، چلو یہاں کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں مسجد میں اور کوئی کام نہیں، آج چلو یہیں بیٹھ جاؤ. نہیں، وصبر کے معنی یہ ہے کہ اس کو آپ ایک مقصود بنا لیں، جمع رہیں کن لوگوں کے ساتھ، آپ کا وقت کن لوگوں کے ساتھ زیادہ گزرنا چاہیے. الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. تو نبی کو جب اس کی ہدایت کی گئی، جو دنیا ان کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے اس مقصد کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ جب نبی کو ہدایت ہوئی معلوم ہوا کہ تمہیں ضرورت ہو کہ نہ ضرورت ہو، لیکن ہمارے نزدیک یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ اے نبی تم کو بھی عمل اختیار کرنا ہے. اب آئی سمجھ میں اس کی بات نہیں، یہ ہے وہ مطلوب شرعی، یہ درجہ ہے اس کا. آج ہم لوگ اس کی قیمت کو چونکہ نہیں پہچانتے، اس بات سے کوئی دل میں کبھی طلب اور کبھی داعیہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس تلاش میں ہوں کہ کہاں اللہ کے بندے موجود ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھا کریں، ان کی صحبت میں رہیں. علم دین ہمارے پاس نہیں، ادھر سے تو یوں محروم ہوئے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے، ایک علم اور ایک محبت. اسی واسطے قرآن شریف میں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو. اس اتباع کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، محبت بھی اور علم بھی. اگر علم نہ ہو کہ یہ نبی ہیں، کہاں سے اتباع کرے گا؟ سمجھا نہیں بات یہ تو علم تو پہلے آ گیا، اور اسی کے ساتھ محبت بھی. اگر محبت نہیں ہوگی، عقیدت نہیں ہوگی تو کہاں کو پیچھے چلے گا، ان کے کہاں کو فالو کرے گا. اتباع کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک محبت. تو دونوں کا مطالبہ ہے. ہم لوگ نہ تو علم ہمارے پاس، جب میں یہ بات کہتا ہوں تو آپ حیرت میں نہ پڑیں، ارے صاحب یہ کیا بات کہہ دی، ہمارے پاس علم ہی سبحان اللہ، ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو ہمارے پاس ڈگریاں موجود ہیں. یقیناً ہیں، مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ نہ انجینئرنگ کی کر رہا ہوں، نہ ڈاکٹری کی کر رہا ہوں، نہ سائنس کی کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں دین کی بات. اور آپ کہیں گے دین کی بات تو ہم کو معلوم ہے، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، اور نہ صرف یہ کہ فرض ہے بلکہ 5 ٹائم ہے، اور ہم کو رکعتیں بھی معلوم ہیں، اور ہم کو سورہ فاتحہ بھی معلوم ہے، اور ہم کو جو ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ بھی معلوم ہے، ہم کو تحیات بھی معلوم ہے. تو نماز تو ہم کو پتہ ہے. اچھا صاحب ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا ہوتا ہے، یہ بھی ہم کو پتا ہے. اور یہ بھی ہم کو پتا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ حج بھی کرنا ہوتا ہے. اگرچہ ہمیں مسئلے معلوم نہیں، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں معلم صاحب سے پوچھ لیتے تو پھر دین ہم کو کیسے معلوم نہیں ہے کہ نہیں بات. آج ہم لوگوں کے ذہن میں یہ سب چیزیں ہیں. تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے دین جو ہے اس کی لمٹ کیا ہے ہمارے نزدیک، جیسے بچوں کے کھیل ہوتے ہیں. میں یہ بات جب میں ذہن میں آتی تو میں سوچتا ہوں کہوں کہ نہ کہوں. لوگ چڑھ جائیں گے شاید میری اس بات سے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک آج پتہ نہیں آج لوگ کیوں کم ہیں، آج لوگ زیادہ ہونے چاہیے تھے. تو میں بات اس وقت یہ کہہ رہا ہوں تاکہ یہ ہر ایک سنے. ہمارے نزدیک آج ان دینی اداروں کی حیثیت، میری بات خوب کان کھول کے سن لیں، اور براہ کرم آج آپ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ کر اور جتنے دوستوں تک نقل کر سکتے ہوں صحیح لفظوں میں نقل کریں جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے. ہمارے نزدیک ان دینی اداروں کی جن کو ہم نے ان سرزمین میں قائم کیا ہے، ان کی حیثیت اتنی ہے کہ جیسے ہم بچے کو اٹاری کا گیم لا کے دے دیں، کھیل لا کے دے دیں. سمجھ میں آیا؟ بچہ کہتا ہے کہ ہم کو اٹاری، ہاں ضرور اٹاری کا کھیل لا کے دے دیا اس کو. بچہ کہتا ہے ابا جان ہمارے ساتھ کھیل لیجیے. نہیں بھائی ہم نہیں کھیلیں گے، تمہارے واسطے ہے. تو اچھا ہمارے واسطے ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہمارے واسطے اس لیے کہ ہم بچے ہیں، آپ کے واسطے کس لیے نہیں کہ آپ بڑے ہیں.
تو معلوم ہوا کہ جب تک ہم بچے ہیں جب تک ہم کھیلیں گے، جب ہم آپ کے برابر ہو جائیں گے تو ہم نہیں کھیلیں گے. ٹھیک ہے نہیں بات؟ یہ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ اے بچے چلو MCC، چلو اسلامک فاؤنڈیشن، چلو ISNS فنا 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 فنا. ان کو وہاں دروازے پہ چھوڑ کے اور خود چلے گئے باہر، گھومتے پھر رہے سارے شہر کے اندر. اور جب بچوں کو پک کرنے کے وقت آیا تو فوراً پھر اسے اسلامک فاؤنڈیشن اور MCC کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں لینے کے واسطے. اب بجان آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ نہیں بھائی وہ اسکول میں اصل تمہارے جانے کا ہے. معلوم ہوا کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہم کو بھی MCC کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم کو بھی ان اداروں کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں اس وقت تک ضرورت ہے جب تک ہم بچے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات میری کڑوی تو ہوگی لیکن غلط نہیں ہے. آج ہم لوگوں کہاں لیے تو ہم نے دین کی ایک لمٹ جو سمجھی ہوئی ہے، دین کا پھیلاؤ جو ہمارے نزدیک ہے وہ صرف یہ ہے نماز ہم کو آتی ہے، روزہ ہم کو معلوم ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں، اور اسی طرح سے حج جو ہے وہ ہم جا کر وہیں معلم صاحب سے پوچھ کر لیتے ہیں، 3 ہو گیا. یہ ہے ہمارے نزدیک دین کا لمٹ. اس واسطے ہم کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم جائیں علماء کے پاس، جب بلائیں علماء کو اپنے ہاں اور ان کی صحبتوں میں بیٹھیں اور ان سے علم حاصل کریں. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر صرف اتنا ہی دین ہوتا تو پھر یہ قرآن پاک اللہ کا کلام اتنا ضخیم 6666 آیتیں اور اس کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور 23 سال کے نبوت سب یہ بیکار تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی اگر صرف اتنا ہی دین ہے. دین پورے زندگی کے ایک نظام کا نام ہے. اور جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک بزنس مین، ایک فارمر کاشتکار، اسی طرح سے ایک جاب کرنے والا، اسی طرح سے ایک مرد، ایک عورت، جوان، بوڑھا، تندرست، غریب، امیر، ہر طرح کا انسان چاہے وہ کسی سنچری کا رہنے والا ہو، اس کی زندگی کس طرح گزرنی چاہیے شریعت اسلامیہ اس کو ایک قانون دیتی ہے. سمجھ میں آیا؟ دنیا کے ہر انسان کو اور ہر زمانے کے انسان کو اس طرح تمہاری زندگی گزرنی چاہیے. اے بزنس مین تیرا بزنس اس طرح ہوگا، اے فارمر تیری کھیتی اور باڑی اس طرح ہوگی، اور اے جاب کرنے والی تیری جاب اس طرح ہوگی، اے شادی کرنے والی تیری شادی اس طرح ہوگی، تیرا اخلاق تیرا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہوگا، جب بچے ہو جائیں گے تو تیرے اوپر ذمہ داری یہ ہوگی. سمجھ میں آیا؟ زندگی کی یہ طول طویل عرصہ زندگی کا، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کے سلسلے میں جو دین ہدایت دے رہا ہے اور ہدایت دینے کے واسطے آیا ہے، ہم اس کو اتنا آسان سمجھے بیٹھے ہیں. سارے علوم سے مشکل ترین علم یاد رکھیے شریعت اسلامیہ کا علم ہے. سارے اس واسطے میں یہ بات کہتا ہوں کیوں؟ اس لیے مثلا مثال کے طور پر آج تو اتنی تقسیم کر دی گئی علوم کے اندر، کمپیوٹر کا اگر سائنس سیکھنے جاؤ تو پوچھتے ہیں کیا ہے وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر، اور اس میں بھی کتنی برانچز ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک برانچ والے دوسرے برانچ کے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں دنیا جہاں کے علوم، وہ علوم کے علماء تھک چکے ہیں نکالتے نکالتے اس قرآن سے، ان کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن ازروع حدیث لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب جو ہیں اس کی تہ تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا ہے. نکلے چلے جا رہے ہیں، علوم ہیں کہ نکلے چلے جا رہے ہیں. یہ ہماری آنکھ کی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس الفاظ کو نہیں پڑھا، ہمارے دماغ کی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے وہ مسائل نہ نکال سکے جو نکلنے والے ہیں، یہ ہماری کوتاہی. لیکن قرآن کسی وقت یوں نہیں کہتا کہ بس اب میرے اندر کچھ نہیں رہا. تو مشکل ترین علم ہے شریعت اسلامیہ کا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1-2 سال میں پڑھ پڑھا کے اپنا ہو گیا فارغ، لیجیے صاحب ڈگری مل گئی. تو میں نے یہ کہا کہ علم اور محبت یہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے شریعت کے واسطے اور تقوی اختیار کرنے کے واسطے، اور یہ دونوں چیزیں ملا کرتی ہیں اہل دل اور اہل علم سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو. جب سچوں کے ساتھ رہو گے علم بھی آئے گا، محبت بھی پیدا ہوگی، تقوی تم کو حاصل ہو جائے گا. اسی طرح ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. سبحان اللہ، قرآن شریف کے الفاظ کو پڑھیں تو آدمی فریب ڈھونڈتا ہے. فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اب کیسے اختیار کرو؟ کیا عمل خاص طور پہ اس کے لیے ہونا چاہیے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس بات پر نظر رکھو کل تمہاری آنے والی ہے، اس کے اندر تمہاری پیشی کس طرح ہوگی.
بس یہ اس پر تمہاری نظر ہونی چاہیے. تمہارے اعمال اور اقوال کر کے لیے کیسے ہیں یہ تمہاری نظر اس پر ہو. اور اس کے بعد پھر فرمایا واتقوا اللہ، 2 مرتبہ واتقوا اللہ، پہلے واتقوا اللہ پھر بعد میں بھی واتقوا اللہ. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تقوی کے پیدا کرنے والے اعمال میں اہم ترین عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ کل کی فکر پیدا ہو جائے. اس لیے 2 مرتبہ فرمایا، پہلے بھی واتقوا اللہ اور آخر میں بھی واتقوا اللہ، کہ تقوی کے پیدا کرنے والے اعمال میں یہ تو بہت ہی اہم عمل ہے. لیجیے صاحب، یہ فکر پیدا ہو جانی چاہیے اپنے اندر، اس سے تقوی پیدا ہوگا. اسی طرح سے یہاں فرمایا کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرو اور بات کہو سیدھی اور سچی. تو زبان کو اپنے قابو میں لے آئیں گے تو اس سے تقوی پیدا ہوگا. قابو میں لانے کے معنی کیا ہے کہ دنیا میں بک بک کرنے کے بجائے اللہ کو یاد کرو، اس میں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو، تو یہ تقوی کی بات ہوگی. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا کہ یہ بات جو ہے کہ بات کا سیدھا سچا ہو جانا، یہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دے گا، اور جو خطائیں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی. زبان کے درستگی سے کتنا بڑا فائدہ ہوا، اعمال درست اور جو خطائیں ہو چکی وہ معاف. لیجئے ایک علاج سے اتنے فائدے ہو رہے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑا کامیاب ہو گیا. بس 12:30 ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے ذہن میں کچھ اور بھی اس کے تعلق سے آئے اور آگے کی آیتیں رہ گئی ہیں. 12:30 ہو رہے ہیں. میں کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑ پر، انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ اس امانت کو اٹھائیں، اور اس سے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور اس امانت کو اٹھا لیا انسان نے. بلا شبہ وہ انسان بہت ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. یہ ترجمہ ہوا اس آیت کا. امانت کے حقیقی معنی کیا ہے؟ امانت سے یہاں کیا مراد ہے؟ کس وقت یہ امانت پیش کی گئی اللہ کی طرف سے آسمانوں اور زمینوں پر اور انسان پر، اور انسان کے اس امانت کو اٹھانے کے معنی کیا ہیں؟ اور اس کے بعد اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا؟ یہ ہیں جو سوالات اس آیت سے پیدا ہوتے ہیں اس ترجمے کے سننے کے بعد. تو جہاں تک امانت کا تعلق ہے کہ یہاں جو مراد لی گئی ہے لفظ امانت سے، اس کے بارے میں 2 باتیں مفسرین کہتے ہیں بہت قریب ہیں. وہ 2 باتیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے مگر فرق ہے. ایک معنی تو بتلائے گئے کہ یعنی مراد احکام شرعیہ کا مکلف ہونا، یعنی رسپانسبلٹی، جو شرعی احکام ہیں ان کو بجا لانا، ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری، یہ ایک امانت ہے. جس نے ان کو پورا کر دیا وہ کامیاب ہوا، جنت میں جائے گا، وہاں کی نعمتیں اسے ملیں گی. اور جس نے اللہ نے جو احکام اس کو دیے ہیں، جس کا پابند اس کو بنایا ہے، اس نے ان احکام کی پیروی نہیں کی، وہ سزا پائے گا. ایک معنی. دوسرے معنی یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے بوجھ کے اٹھانے کی صلاحیت، یہ صلاحیت کا لفظ ہے، اہلیت، استعداد، اور اس کے بوجھ کے اٹھانے کی کیپیسٹی، قابلیت، یہ اس کا نام ہے امانت. حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائی. ایک کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، دوسرے کو دیکھنا باقی ہے. جو حدیث پہلی تو یہ
کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے قلب پر امانت کو نازل فرمایا، اس کے بعد قرآن نازل فرمایا، تو اہل ایمان نے قرآن سے علم حاصل کیا اور سنت سے عمل حاصل کیا۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، واقعتاً قرآن نازل ہوا اور قرآن سے علم کے جو ہے وہ چشمے پھوٹے، اور لوگوں نے عمل کہاں سے حاصل کیا؟ سنت نبوی سے۔ تو قرآن سے پہلے امانت نازل ہوئی۔ قرآن سے پہلے امانت نازل ہونے کے کیا معنی، میں اس کو بھی تشریح کروں گا۔ دوسری حدیث آپ نے فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان صبح سو کر اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت نکل چکی ہوگی، اور ایسا ہو جائے گا کہ جیسے آگ کا انگارہ کسی کے پیر پر گر جائے، رک جائے، تو آگ کا انگارہ تو چلا گیا، اب آگ کا کوئی جز پیر کے اوپر باقی نہیں، مگر اس آگ کے انگارے کے پیر پر پڑنے کا اثر باقی رہ گیا، چھالے کی صورت میں یا جلن کی صورت میں اور ایک تکلیف کی صورت میں وہ باقی ہے، حالانکہ آگ کا وہ انگارہ موجود نہیں، وہ چلا گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ صورت ہوگی کہ امانت حقیقتاً وہ تو اٹھ جائے گی، اس کا کچھ اثر باقی رہ جائے گا قلوب کے اندر، اور فرمایا کہ پھر اس طرح سے یہ امانت ناپید ہو جائے گی کہ لوگ اس طرح کہیں گے کہ فلانی برادری میں فلانے قبیلے کے اندر ایک شخص ہے وہ بڑا امانت دار ہے۔ مطلب یہ کہ امانت ایک ایسی چیز ہوگی کہ بہت ہی ڈھونڈنے سے کہیں نظر آ جائے تو بہت تعجب ہوگا، اور دور دور لوگ اس کو کہ فلاں جگہ ہے وہ ایک امانت دار آدمی، امانت اٹھ جائے گی۔ ان دونوں حدیثوں میں امانت ایک ایسی چیز کو بتلایا گیا جس کا تعلق قلب سے ہے۔ ظاہر ہے کہ قلب میں جو چیز ہے اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ یہ ایک استعداد ہے اور یہ ایک صلاحیت ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ میں ابھی بتلاؤں گا کہ امانت جو اس حدیث میں، اس کے لیے، اور پھر وہ جو حدیث آپ نے فرمائی پہلی والی، کیونکہ دوسری حدیث کے لیے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا دیکھنا باقی ہے کہ وہ امانت نکل جائے دل سے، لیکن پہلی حدیث وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے کہ قرآن کا نزول ہوا، قرآن سے لوگوں نے علم حاصل کیا اور سنت سے عمل حاصل کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ امانت نازل ہوئی۔ اس کے لیے میں ذرا سا بدلتا ہوں الفاظ کو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ کہ دراصل امانت وہ ہدایت کا ایک بیج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قلب انسانی کے اندر ڈالا ہے، ہدایت کا بیج، اور اس کے اوپر پھر علوم الہیہ کی بارش ہوئی۔ یہ بیج جب کسی زمین میں ڈالا جائے تو بارش جو ہے وہ اس کے یوں کہیے کہ بیج کے اندر سے پودا نکلنے کے لیے بارش ہی تو مددگار ہوتی ہے۔ آپ بیج ڈال دیں لیکن بارش جو ہے سال دو سال نہ ہو، وہ بیج سوکھ کر کے مر جائے گا۔ بارش اگر وقت پر ہو جائے تو پھر اس بیج کے اندر سے پودا نکلے گا۔ وہ جو حدیث کے اندر ایک جز ہے، امانت نازل فرمائی، اس کے بعد قرآن نازل ہوا، میں اس کے لیے بتا رہا ہوں۔ ہدایت کا بیج اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب میں ڈالا، اس کے بعد علوم الہیہ کی بارش ہوئی ہے قرآن کی صورت میں، سمجھ میں آیا؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، جس نے اس بر وقت ہوئی بارش سے پورا فائدہ اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ کیا ہے، بیج پھوٹتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے، مگر پودا تو نکل آیا، ابھی ایک اور کام باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برابر اس کو فوڈ ملتا رہے اور اس کے اندر جو کچرے جو شامل ہو سکتے ہیں، غلط قسم کی گھاس وغیرہ، اس سے بھی اس کو محفوظ رکھا جائے، جس کو کہتے ہیں نولانا، زمین کو نولانا، سمجھ میں آیا؟ اور اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں بھی کچھ کہتے ہیں، یعنی جو پودے کے ادھر جو گھاس کچرا لگا ہوا ہوتا ہے اس ویڈ ہے، ویڈ کو صاف کرنا، کلین کرنا، ہاں، تو وہ جو ہے یہ دو کام کرنے ہیں۔ یہ دو کام اگر نہ کیے گئے تو یہ جو اس کی پرورش
اس کا پروان چڑھنا ہے، اس کا بہنا ہے، وہ اس طرح نہیں ہو سکے گا جس طرح کے ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یہ جو ایک پودا لگایا ہدایت کا، علوم الہیہ اور قرآنی علوم کے بارش نے اس کو اس قابل بنایا کہ پھوٹ کر نکل کر آئے۔ اب ہم ضرورت اس کی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں اس علوم الہیہ سے فائدہ اٹھانا ہے بارش سے، یہ نہیں کہ اس بیج کے اوپر جہاں بیج آپ نے بویا ہوا ہے اس کے اوپر ایک پیالہ رکھ دیں، بارش کا ایک قطرہ بھی اس کے اوپر نہ آئے، کیا وہ تو بیج سوکھ جائے گا زمین کے اندر۔ تو علوم الہیہ سے پورا فائدہ بھی اٹھانا ہے، اسی کے ساتھ اعمال صالحہ کا فوڈ بھی اس کو دینا ہے، اور اعمال سیئہ سے، برے اعمال سے بچنا بھی ہے۔ تب کہیں جا کر کے یہ ہدایت کا بیج جو ہے یہ ایک پودا بنے گا، اس کے بعد درخت بنے گا، اس میں پھل اور پھول لگیں گے، اس سے انسان فائدہ اٹھائے گا۔ یہ ہے اس امانت کی حقیقت کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اس کے معنی یہ صلاحیت ہے، ایک صلاحیت ہے جو انسان کے قلب میں رکھی گئی ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے پاس ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ اگر یہ تقریر نہ آتی جو میں سب بیان کر رہا ہوں تو اس حدیث کا سمجھنا ہم کو بھی بہت مشکل ہوا کرتا تھا، کیونکہ امانت کے تعلق سے ہمارے ذہن میں ایک ہی بات تھی، کسی کا پیسہ کسی کے پاس رکھا ہوا ہے تو وہ اس کو بر وقت واپس دے دے، بھائی اس کا نام امانت ہے۔ یہ کیا اتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے پاس ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں۔ لیکن اگر امانت ایک صلاحیت کا نام ہے قلب کے، دل کی، تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ تو اس کے مظاہر ہیں، وہ اس کے جزئیات ہیں۔ کسی کا روپیہ، ایک پیسہ ہو یا $1,000,000 ہو، اس کو بر وقت واپس دے دینا مالک کو اور اس کی ڈھنگ سے حفاظت کرنا، یہ تو اس کا ایک جزیہ ہے۔ لیکن وہ ایک کیفیت ہے دل کی، اس کیفیت کا نام امانت ہے۔ وہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو پھر یہ انسان صحیح معنی میں انسان ہے، پھر اس کا دین بھی درست، اس کی دنیا بھی درست۔ تو فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں، یعنی وہی امانت جس کا یہاں تذکرہ ہے کہ انا عرضنا الامانت، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، ان سب نے انکار کر دیا، انکار کیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، اس پورے یونیورس کو، تو ایک چیز تو لازم کی گئی کہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، اور ایک چیز کا اختیار دیا گیا کہ تم اگر چاہو تو اس کو قبول کر لو اور چاہو تو نہ قبول کرو۔ قبول کرو گے تو اس کے نفع نقصان کے تم ذمہ دار بنو گے، نہ قبول کرو گے تو ہم تم سے معاوضہ نہیں کریں گے، تم مجرم نہیں قرار پاؤ گے۔ دو چیزیں تھیں۔ پہلی چیز کہ جس کو لازم کیا گیا وہ تو یہ کہ جس مقصد کے لیے آسمان اور زمین اور پہاڑ پیدا کیے گئے اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ چنانچہ اس کی اطلاع دی گئی سورہ دخان کے اندر، فرمایا کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اس کے بعد آسمان اور زمین کو دونوں کو خطاب کیا، فقال لها وللارض، آسمان کو بھی فرمایا اور زمین کو بھی۔ تو آسمان اور زمین کا مطلب کیا؟ اس کے اندر جو بھی کچھ ہے سب کو، ائتيا طوعا او كرها، تم میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، چاہے تو رضامندی سے چاہے مجبور ہو کر۔ قالتا اتینا طائعین، آسمان اور زمین نے جواب دیا خداوندہ ہم تو خوشی سے تیار ہیں فرما برداری کو، جو حکم ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ یہ تو وہ چیز ہوئی جو لازم تھی، دوسری چیز کی گنجائش ہی نہیں تھی وہاں جواب کی، وہ لازم ہے۔ کیسے؟ جیسے مثلا انسان کو پیدا کیا، ناک کہنے کے واسطے پیدا کی، سونگنے کے واسطے۔ اب اگر آپ کہیں نہیں بھائی ناک سے سونگتے نہیں، ہم تو سنیں گے، نہیں سنیں گے آپ اس سے سونگنے کے لیے پیدا کی، یہ سونگ رہے گی، اس سے سننے کا کام نہیں لے سکتے، اس سے کھانے کا کام نہیں لے سکتے۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا۔ یہ صورت ہے اس پوری کائنات کی۔ دوسری چیز جو پیش کی گئی وہ یہ امانت کو پیش کیا گیا، مگر کہہ دیا گیا کہ دیکھو امانت کو اگر تم قبول کرتے ہو تو
پھر ذمہ داری بھی تمہاری بڑھ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس کا حق ادا کیا تو قرب خداوندی میں ترقی حاصل ہوگی اور اس کی جزا ملے گی، اور اگر اس کو حق کو ادا نہ کیا پھر امانت کے قبول کرنے کے بعد تو سزا ملے گی، جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ لیکن تمہیں اختیار ہے، تم قبول کرنا چاہو تو قبول کر لو۔ آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے یہ جانتے ہوئے کہ قبول کرنے کے بعد اگر ادا کر لیا ہم نے اس کے حق کو تو قرب خداوندی میں ترقی بھی ہوگی اور نعمتیں بھی ملیں گی، مگر ساتھ کے ساتھ جب یہ معلوم ہوا کہ اگر کوتاہی ہوئی تو پھر تمہاری جان بخشی بھی نہیں ہوگی، اس سے ڈر گئے اور کہا خداوندہ ہم تو اب بھی فرما بردار ہیں، ہم اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے، اس لیے اگر ہم بے شک ہم اس نعمت سے محروم رہیں گے مگر ساتھ میں یہ خطرہ بھی تو لگا ہوا ہے، لہذا ہمیں اسے معذور رکھا جائے۔ اللہ نے قبول فرما لیا ان کا عذر۔ تو میں نے یہ ساری بات اس لیے بتلائی کہ اللہ اکبر، کیا آسمان اور زمین میں یہ طاقت اور قوت پیدا ہو گئی کہ اللہ میاں کے کہنے کو نعوذ باللہ ٹھکرا دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ پہلی بات لازمی تھی، دوسری بات اختیاری تھی، چاہیں تو اس کو قبول کر لیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، اگر انکار کر دیں گے تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، تم مجرم نہیں قرار پاؤ گے۔ اس کے بعد انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اور آدم سے پوچھا کہ یہ امانت تمہارے سامنے ہے، تم اس کو قبول کرتے ہو؟ یہ وہ امانت ہے جس کو لینے سے آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، تم اس کو قبول کرتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا خداوندہ اس کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے کیا نتیجے نکلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کرو گے اور پھر اس کے بعد حق ادا کرو گے تو ہمارے قرب میں، ہمارے نزدیکی میں ترقی حاصل ہوتی چلی جائے گی، بڑھتے چلے جاؤ گے، اور اگر اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ سزا بھی ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے اس شوق میں کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اس قرب میں ترقی حاصل ہوگی، اس شوق میں اس کو قبول فرما لیا۔ تو چنانچہ اس کے بعد جو اس کا تقاضا تھا، اس کے لیے ضروری تھی کہ جو عقل اور علم کی جو استعداد دی جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھرپور ان کو عطا فرما دی۔ وہ استعداد عطا کیے جانے کے بعد پھر ملائکہ سے وہ مقابلہ ہوا۔ جب ملائکہ کے سامنے یہ بات آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اس کو، تو ملائکہ نے عرض کیا اس کے اندر تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، اس کو کیسے خلیفہ بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت چونکہ علم اور عقل کی دے دی تھی کہ جو بیس بنتی ہے خلیفہ بننے کی، اور یوں کہ یہ کہ اسی کی وجہ سے امانت دی گئی ہے اور امانت کے لیے وہ استعداد علم اور عقل کی ضروری تھی، وہ دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب مقابلہ جب ہوا تو بات سامنے آئی کہ فرشتے اپنی جگہ پر ہیں، باوجود مقدس ہونے کے، باوجود مکرم ہونے کے، باوجود فرما بردار ہونے کے، مگر ایک چیز ان کے اندر نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے، اور وہ کیا چیز؟ وہ یہ کہ جو جس مقام میں ہے وہ وہیں ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ وما منا الا له مقام معلوم، فرشتوں کا یہ کہنا ہے قرآن میں جس کو نقل کیا گیا کہ ہمارا ایک مقام متعین ہے، بس ہم اسی میں ٹھہرے رہتے ہیں، نہ اس سے نیچے جائیں گے نہ اس سے اوپر جائیں گے۔ نیچے تو جب جائیں جب ہم نافرمانی کریں، نافرمانی کرنے میں صلاحیت نہیں، اوپر جب جائیں جب انہیں ترقی کی صلاحیت ہو، ترقی کی بھی صلاحیت نہیں۔ جس کا جو مقام مقرر کر دیا گیا وہ فرشتہ وہیں موجود ہے، لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم اور عقل کی صلاحیت دے کر جو امانت کے لیے ضروری تھی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس میں یہ کر دیا کہ اگر تم اس امانت کے حق کو ادا کرو گے اپنے اس علم کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے تو اللہ کے قرب کے اندر ترقی کرتے چلے جاؤ گے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک کافر جو ہے وہ اللہ سے دور ہے، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ اللہ سے قریب ہوا، اس کے بعد اعمال صالحہ کیے، اللہ سے اور قریب ہوا، اس کے بعد برائیوں سے بچنا شروع ہوا، اللہ سے اور قریب ہوا، اعمال صالحہ میں بھی فرائض ادا کیے، واجبات ادا کیے تو قرب کچھ اور حاصل ہوا، سنتیں ادا کی تو اور قرب حاصل ہوا، نوافل ادا کی تو اور قرب حاصل ہوا۔ اور کیسا ہوا؟ حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ نوافل کا پڑھنے لگتا ہے اور نفلی اعمال کا پابند ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نفلی اعمال کے پابند ہونے کے معنی فرائض چھوڑ کر واجبات چھوڑ کر، بلکہ فرائض اور واجبات اور سنتوں کی پابندی کے ساتھ جب نوافل کا پابند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔
وہ اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اور بندے کے درمیان گویا یوں کہیے کہ بتلانا ہے کہ کوئی ایسا فاصلہ نہیں رہتا کہ جس کو فاصلہ کہا جا سکے. تو یہ ہے وہ قرب میں اللہ کے ترقی جو بندے کو اس امانت کے حق ادا کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، جو ظاہر ہے کہ وہ علم کی نتیجہ علم ہی سے اس کا حق ادا ہوتا ہے. اس کو یہاں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. سو انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ اس کو اٹھائیں، اور وہ ڈر گئے اس سے، اٹھا لیا اس کو انسان نے. فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. اب یہ مسئلہ رہ گیا کہ ظلوم اور جہول کیوں کہا گیا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس واسطے کہا گیا کہ انسانی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ ایسی ہی نکلی کہ عملیات میں ظالم اور علمیات میں جاہل. یہ اکثریت انسان کی ہر دور میں یہ رہی، حالانکہ اس نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی. جب ذمہ داری خود قبول کی تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. اکثریت کا یہ حال رہا. ایک معنی یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن بصری رحمت اللہ رضی اللہ عنہما کی یہ تفسیر ہے. دوسرے حضرات نے کیا کہا؟ دوسرے حضرات نے کہا کہ یہ تو پیار میں فرمایا گیا، برائی میں نہیں بلکہ پیار میں. کس طرح؟ جیسے یوں سمجھیے جیسے کسی کو یوں کہہ دیں ارے یہ تو باولا آدمی، تو اس کی کوئی برائی نہیں بلکہ لاڈ اور پیار میں کہہ دیتے ہیں ارے باولا ہے یہ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لاڈ میں فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. مگر لاڈ میں کیوں فرمایا یہ؟ تو اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ظالم کس کو کہتے ہیں اور جاہل کس کو کہتے ہیں. ظالم اس کو کہتے ہیں کہ بالفعل یعنی اس وقت اس کے اندر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت اس کے اندر علم نہیں، لیکن یہ معنی نہیں کہ اس کے اندر انصاف کی صلاحیت بھی نہیں، علم کی صلاحیت بھی نہیں، یہ مطلب نہیں. اسی کو جاہل کہتے ہیں کہ جو اس وقت تو علم سے خالی ہے مگر علم کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. اسی کو ظالم کہتے ہیں کہ جو اس وقت عدل سے خالی ہے مگر عدل کی صلاحیت اس میں موجود ہے. کیوں؟ مثلا یہ دیوار ہے، آپ اس دیوار کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظالم ہے اور یہ جاہل ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں عالم بننے کی، اس میں صلاحیت ہی نہیں عادل بننے کی. تو جب اس میں عادل اور عالم ہونے کی صلاحیت ہی نہیں تو اس کو نہ ظالم کہہ سکتے ہیں نہ جاہل کہہ سکتے ہیں. ظالم اور جاہل اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت تو عادل اور عالم نہیں مگر صلاحیت اس میں موجود ہے. بتلانا یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اس اور یوں کہیے کہ جو امانت کسی کو دی جائے، امانت کا حق وہی ادا کر سکتا ہے، امانت کی حفاظت کا، جس کے اندر دو چیزیں موجود ہوں، ایک تو علم ہو اور دوسرے عدل کا مادہ انصاف کا ہو. ظالم آدمی کبھی بھی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا. اسی طرح وہ آدمی بھی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا جس کے پاس اس سے متعلق ضروری علم نہ ہو. مثال میں دیتا ہوں، مثلا آپ نے ایک شخص کو $1000 دیے، یہ $1000 میرے رکھ لے، میں تجھ سے 2 دن بعد لے لوں گا. وہ اتنا ناواقف ہے، ذرا تصور کر لیجیے، چاہے حقیقت نہ ہو دنیا میں، مگر وہ اتنا ناواقف ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ $1000 ہیں اور اس کی ویلیو کیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں. انہوں نے کہا ہاں کاغذ کے کچھ ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے، کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اس نے ادھر کو رکھ دیا کہ ابھی آگے اٹھا لوں گا، اتنی دیر میں کو لے کے اڑ گیا. کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ یہ شخص واقفیت نہیں رکھتا کہ یہ جو امانت ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. اس نے اس کو غیر موجود جگہ رکھ دیا، ضائع ہو گیا. امانت کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے حفاظت کا جس میں 2 چیزیں موجود ہوں، ایک علم موجود ہو اور دوسرے اس کے اندر انصاف عدل موجود ہو. ظالم آدمی جو ہے کبھی بھی حق نہیں ادا کرے گا. فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. اس انسان کے اندر علم کی صلاحیت ہے، عدل کی صلاحیت ہے، تبھی تو جو ہے اس کو یہ امانت دی گئی ہے. بے صلاحیت کو نہیں دی گئی کہ ویسے ہی اپنا اٹھے ہاں جی ہم کو دے دیجیے اللہ میاں اور ہم نے فوراً دے دیا. نہیں، اس کے اندر صلاحیت بھی رکھی گئی اس کی. تو اس بات کو نگیٹو پیرائے میں بتلایا گیا تاکہ یہ اچھا، اور نگیٹو پیرائے میں اس لیے بتلایا گیا کہ بالفعل یعنی فی الوقت کیا پوزیشن ہے، فی الوقت پوزیشن اس اکثریت کی میجارٹی کے انسان کی ہے کہ ظالم اور جاہل ہے، مگر صلاحیت کے اعتبار سے اس علم کی بھی صلاحیت ہے اور عدل کی صلاحیت بھی ہے. اس واسطے یہ 2 لفظ استعمال فرمائے گئے.
इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। आगे फरमाते हैं लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति, फरमाया जिसका नतीजा ये हुआ और होगा ताकि अल्लाह अज़ाब दे मुनाफिक मर्दों को और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों को और मुशरिक औरतों को, और मेहरबानी फरमाए अल्लाह ताला ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों पर। ये इसका नतीजा निकलेगा। कहें का नतीजा? ये जो इसने बारे अमानत उठाया, तो बारे अमानत उठाया, जाहिर है कि उसका ये दो सूरतें होंगी। ये तो नाफरमान होंगे, हक नहीं अदा करेंगे तो उसको अज़ाब मिलेगा, हक अदा करेंगे तो मेहरबानी के मुस्तहिक होंगे। यही पहले बता दिया गया था इंसान को, और जिससे घबरा रहे थे, क्योंकि अगर मैंने जैसे कहा कि पहाड़ और आसमान और जमीन ये समझे कि इनाम का एक पहलू तो है, मगर साथ में ये भी तो डर लगा हुआ है कि जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा और मुझे करार पाएंगे। नहीं, हमें इसकी ताकत नहीं। तो ये उन्होंने जवाब दिया, जिसको किसी ने कहा है फारसी में, पता नहीं किसका शेर रहा होगा, आसमां बार अमानत न तवानस्त कशीद, कुरे फाल बना में मने दीवाना जनंत, कि ये जो अमानत का बोझ आसमान तो न उठा सका, लेकिन कुराए जो फाल जो है वो मुझ दीवाने के नाम निकल आया, तो अब मेरे सपुर्द हो गया ये बोझ अमानत का। जिसको किसी उर्दू शायर ने इस तरह कहा, जब सदा आई कि बारे अमानत उठा सकता है कौन, हम बड़े और बेधड़क बोले हम सरकार हम। तो ये इंसान का कमाल है कि जिस चीज को दूसरे न उठा सके उसके लिए इंसान आगे बढ़ गया, मगर साथ में जिसमें जो कमाल दिखाते हैं वहां वो बेकमाली का भी मुजाहरा करते हैं। उसी को यहां फरमा रहे हैं कि जब तुमने खुद ये बोझ उठाया था, इसीलिए आखिर सूरत में इस मजमून को लाए। और आपको मालूम है कि ये पूरी सूरत का मजमून जो है, असल मजमून जिसको मैं बारहा बतला चुका हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी अजमत, आपकी मोहब्बत, जो रूह दीन है, ये असल मजमून है इस सूरत का। इसलिए आखिर में इस मजमून को लाए कि आज क्यों तुम पीछे भागते हो, आज तुम क्यों हक अदा नहीं करते। ये तो वो बोझ है जिसको तुमने खुद उठाया। ये ऐसे ही है कि जैसे खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी कुरान पाक में याद दिलाया इंसान को, ए इंसान आज तो कुफ्र और शिर्क करता है और अल्लाह की तौहीद को तो भुला बैठा है, जबकि तूने वादा किया था इस बात का कि एक अल्लाह की इबादत करूंगा। वो वादा जैसे याद दिलाया, वही अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। उस वक्त को याद करो कि जब हमने आदम की पुश्त से उसकी नस्ल को निकाला और उसके बाद हमने उन सब से पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। जब तुम सबने इकरार कर लिया था वहां, फिर आज ये क्या हो रहा है, कुफ्र और शिर्क क्यों हो रहा है? तो जो मकसद उस आयत का है वही मकसद इस आयत का है कि ये बोझ हमने जबरदस्ती तुम्हारे जिम्मे नहीं डाला था। बिलाशुबा बोझ तो बड़ा था, इतना बड़ा था कि आसमान और जमीन उसको न उठा सके। बोझ तो बड़ा था, मगर तुमने खुद उठाया था। जब तुमने खुद उठाया तो आज उसका हक क्यों नहीं अदा करते, जबकि हमारी तरफ से तो पूरा इंतजाम है। कैसे इंतजाम है कि उस सुख में हिदायत की परवरिश के वास्ते बर वक्त हमारी तरफ से उलूम इलाहिया की बारिश हुई है। हर वक्त जब जरूरत पेश आई अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी भी बर वक्त हुई। हमारी तरफ से कमी नहीं, बारिश वक्त पर हो रही है, मगर अब तेरी कमी है कि तू आमाल सालिहा के जरिए से और आमाल सय्या से बचकर तू इस सुख में हिदायत की और हिदायत की इस बीच की जो है वो परवरिश नहीं कर पा रहा है। तो इस वास्ते इस आयत को आखिर में लाया, वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और फरमाया कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाने वाले मेहरबान है। यानी आज अगर कोई शख्स मुनाफिक है और मुशरिक है, मर्द हो या औरत हो, वो मुस्तहिक तो हो गया अजाब का, लेकिन अगर तौबा कर ले तो फिर हम उसको मोमिनीन में शामिल कर लेंगे और रहमत का मुस्तहिक बनाएंगे। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। इसके बाद सूरत है सूरह सबा। ये सूरत में मक्की है, मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई, और अंदाजा यह होता है कि मक्के मुकर्रमा के जो 13 साल दौर है उसमें जो दरमियानी अरसा है
یعنی تقریباً چھٹا اور ساتواں سال ہے نبوت کا، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت نزول ہوا ہے اس سورت کا، کیونکہ مضامین کچھ اسی طرح کے ہیں۔ اس کا نام سبا جو رکھا گیا ہے وہ اس کے اندر ایک آیت آ رہی، وہاں سے یہ نام لیا گیا، لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیہ، وہاں سے یہ لفظ لیا گیا۔ سبا دراصل ایک قوم کا نام ہے جو یمن کی رہنے والی اور بڑی ترقی یافتہ، بڑی کلچر، بڑی متمدن ایک قوم تھی۔ جب وہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ اس وقت وہاں بتلائیں گے۔ تو اس کی طرف چونکہ اس کا تذکرہ آیا ہے، اس واسطے اس سورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ یہاں دراصل اہل مکہ کو جو اسلام کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن بلکہ اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، تعلیمات اسلامی پر تھپتیاں کس رہے ہیں، ہنسی دل لگی کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں، تو ان کو اس صورت کے اندر کچھ تو ان کے اعتراضات نقل کر کے جواب دیا گیا اور کچھ اس انداز میں بات کی گئی جس سے خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی اعتراض کا جواب ہے۔ اسی ذیل میں اہل مکہ کو یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو تاریخ میں دو شخصیتیں اور یا یوں کہیے کہ دو قومیں ایسی گزر چکی ہیں جس سے تم واقف ہو۔ ایک تو ہیں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا حال یہ ہے کہ ان کو ایسی حکومت دی گئی شان و شوکت کی اور طاقت اور قوت والی کہ کسی کو کہاں ملنے والی ویسی حکومت۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا قرآن پاک میں نقل کی گئی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، خداوندہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو یوں کہیے کہ تاریخ انسانی میں عجیب قسم کی حکومت، طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ تو مگر اس کے باوجود کیا تھا، نہ داؤد جو ہے وہ سرکش ہوئے، نہ سلیمان سرکش ہوئے۔ اس طاقت اور قوت اور مال و دولت کی بہتات اور کثرت کے باوجود اللہ کے فرما بردار اور مطیع اور قانت یہ رہے۔ تو کیا ہوا، ظاہر ہے کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں بلند ہوا۔ اس کے مقابلے میں ایک قوم ہے قوم سبا۔ قوم سبا کو بھی اللہ نے طاقت اور قوت دی، حکومت دی، مال و دولت دی، مگر کیا ہوا، وہ اس کے نشے میں جو ہے مغرور ہو گئے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ میں اس کا تذکرہ رہ گیا، اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نافرمانی کی تھی۔ تو دیکھیے دنیاوی مال اور منال تو دونوں کو ملا، داؤد اور سلیمان کو بھی اور قوم سبا کو بھی، مگر یہ دونوں کا جو نتیجہ مختلف ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ مال اور منال کی وجہ سے، بلکہ اس لیے ہوا کہ اللہ کے ایک نے فرما برداری کی اور ایک نے نافرمانی کی۔ نافرمانی کی سزا یہ ملی اس کو اور فرما برداری کی جزا وہ ملی ان کو۔ اس لیے تم بھی دیکھ لو، تم جو آج اسلام کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو، کیوں نہیں تیار؟ اس واسطے کہ تم کو تمہارے اپنے خیال کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نے اسلام کے اس حلقے کو گلے میں ڈال لیا تو ہماری یہ چودراہٹ، ہماری یہ دنیاوی وجاہت اور عزت یہ باقی نہ رہے گی، ہم ایک عام آدمی کی طرح سے آدمی بن کر رہ جائیں گے۔ آج تو ہم قریش ہیں، کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اس واسطے پورے عرب کے اندر آج ہماری عزت ہے۔ ایک تو عزت اور دوسرا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے کے معنی کیا ہوں گے، صاحب یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، کون اس مصیبت میں پڑے؟ سمجھ میں آیا؟ اس وقت تو آزادی کے ساتھ ہم بزنس بھی کرتے ہیں، پیسہ کماتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، ہمارے یہاں کوئی چیز حرام ہی نہیں۔ مردار بھی ہم کھا لیں دل چاہے تو، شراب بھی پی لیں ہم دل چاہے تو، خنزیر بھی کھا لیں دل چاہے تو، زنا بھی کر لیں دل چاہے تو، کوئی چیز ہمارے یہاں حرام ہی نہیں، سود بھی لے لیں دل چاہے تو۔ لیکن اسلام کو قبول کرنے کے معنی کیا؟ یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، لہذا اسلام کو قبول ہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو دو قومیں ہیں، مال ان کے پاس بھی، مال ان کے پاس بھی، لیکن دونوں کا انجام ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس لیے تم مال سے محروم نہیں ہو سکتے اسلام قبول کرنے کی صورت میں، ہاں مستحق عذاب يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا
الأمانة على السماوات والأرض والجبال